اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ان مشکل حالات میں بھی ہمیں زندہ رکھا، ہمیں زندگی دی کہ محرم آئے اور فرش عزا پر بیٹھ کر زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہا کو حسین کا پرسہ پیش کر سکیں۔ بہت سے لوگ جو پچھلے سال اس فرش عزا پر بیٹھے تھے آج موجود نہیں ہیں، کوئی اپنی طبیعی موت، کوئی وبا کی وجہ سے، لیکن یہ توفیق ہمیں اگر ملی ہے تو ہمیں اس سال مزید سخت حالات میں اس عزاداری کو بپا کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ عزاداری سید الشہداء کی عظمت، طاقت، جلالت، اثرات کو دیکھ کر دشمن یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ ہر قیمت پر تشیع سے اس کی اس عظیم طاقت کو سلب کرنا ہے۔ یہ کوشش نئی کوشش نہیں ہے، یہ ہزاروں سال سے چل رہی ہے اور ہر دور کا یزید اپنی تمام تر طاقت صرف کر چکا ہے۔ آج اس مبارک مسجد سے عزاداروں کے زبان سے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ یہ عزاداری ختم ہونے والی نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص، کوئی بھی حکومت، کوئی بھی طاقت، کوئی بھی ذریعہ اس عزاداری کو مٹا نہیں سکتی۔ تاریخ کا مطالعہ کریں، مٹانے والے مٹ گئے، اگر زندہ ہے تو حسین زندہ ہے، حسین کی عزاداری زندہ ہے۔ دشمن نئے انداز میں آتا ہے، ہر دور میں اس کا آنے کا انداز نیا ہوتا ہے، لیکن ہدف وہی پرانا ہے، وہی رسول خدا سے دشمنی ہے، علی مرتضیٰ سے بغض ہے، جس کی وجہ سے انہیں عزاداری اچھی نہیں لگتی۔ رسول کو پرسہ دینا انہیں اچھا نہیں لگتا، آپ کا رونا، آپ کی عزاداری، آپ کی ماتم داری انہیں بدعت لگتی ہے۔ خدا کا کرنا عجب ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ۔ خدا اپنے دشمنوں کو عجیب رسوا کرتا ہے۔ یزیدیت کی 1000 سالہ کوشش پر خود یزیدیوں کے ہاتھوں پانی پھر گیا ہے۔ 1000 سال وہ یہ کوشش کرتے رہے کہ عزاداری بدعت ہے، عزاداری نہیں ہونی چاہیے، کسی مرنے والے کی یاد نہیں منانی چاہیے۔ 1000 سال کی اس کوشش کے بعد اب وہ خود تازہ تازہ عزادار بن گئے ہیں۔
اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ آج انہوں نے فرش عزا بچھائی ہوئی ہے۔ یکم محرم بہت عزا کا دن ہے، لیکن ہمارا اپنا نصیب، ان کا اپنا نصیب۔ ان کے نصیب میں کیا آیا ہے، ہمارے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ ہم جس فرش عزا پر بیٹھتے ہیں، اس فرش عزا کو جبرائیل نے حضرت آدم کے لیے سجایا تھا۔ یہ عزاداری آدم سے پہلے کی عزاداری ہے۔ اس سے پہلے عالم ارواح نہ میں سمجھ سکتا ہوں، نہ میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں۔ جب سے یہ عالم امکان وجود میں آیا، ابو البشر آدم وجود میں آیا، اور وہ جو خطا ہوئی جس کے بعد استغفار کے لیے ان کو 5 نام سکھائے گئے، اس جبرائیل سے حضرت آدم نے کہا ان ناموں میں سے ایک نام عجیب نام ہے، جب میں حسین کے نام کا خدا کو واسطہ دیتا ہوں میری آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں، میرا دل محزون ہو جاتا ہے۔ یہ حسین کون ہے؟ یہ حسین کون ہے جس پر میرا دل گریا کرتا ہے؟ جبرائیل نے منبر لگایا، جبرائیل ذاکر بنے، اور ابو البشر فرش عزا پر بیٹھے۔ یہ روئے زمین پر پہلی مجلس عزا ہے۔ اس مجلس عزا کا تسلسل آدم سے خاتم تک چلا ہے۔ میں یہاں بھی میرے اہل سنت برادران تشریف لاتے ہیں، انہیں بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ آپ کا اپنا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے۔ آن لائن بھی، میڈیا پر بھی ہمارے بہت سے لوگ سنتے ہیں، بہت سے اہل سنت لوگ سنتے ہیں۔ میں جب دوسرا کہتا ہوں، میں ناسبی، میرا مخاطب ناسبی ہے، میرا مخاطب یزیدی ہے۔ ان کے مقابل ہم سب مسلمان ایک ہیں، سب مسلمان عزادار ہیں۔ عزاداری کو تمام مسلمانوں نے سنت رسول سمجھ کر ہر وقت، ہر آن، ہر سال، ہر صدی منایا ہے۔ اگر میں خطاب کر رہا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اہل سنت سے کہہ رہا ہوں، نہیں، میں یزیدیوں سے، میں نواسب سے کہہ رہا ہوں۔ وَإِلَّا آج ہی میں دیکھ رہا تھا، ہمارے دوست ہیں گلزار نعیمی، مفتی گلزار نعیمی، انہوں نے بڑے آڑے ہاتھوں لیا ہوا تھا انہیں جو آج کے دن کو حضرت عمر سے منسوب کرتے ہیں۔ انہیں خود اہل سنت آڑے ہاتھوں لے رہی ہے کہ یہ دن کوئی وفات کا دن ہے ہی نہیں۔ ہم جس عزاداری میں ہیں، جس فرش عزا پر ہم ہیں، یہ سنت رسول خدا ہے۔ اہل سنت کتابوں میں سے، اہل سنت معتبر کتابوں میں سے متواتر روایات موجود ہیں۔ مجھے اندازہ ہے آپ کو بھی اور ہمارے عام سننے والوں کو بھی متواتر روایت کا صحیح معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ متواتر روایت کا آسان میں لفظوں میں اگر آپ کو ترجمہ کروں تو جو روایت متواتر ہو اس کے جھوٹ ہونے کا امکان نہیں رہتا۔ ایک دفعہ آپ کہتے ہیں آگ لگ گئی ہے، دھماکہ ہو گیا ہے، آپ کہتے ہیں ایک شخص نے کہا ہے، ہو سکتا ہے اسے کوئی غلط فہمی ہو یا وہ کوئی غلط خبر دینا چاہتا ہو، لیکن اس تعداد میں وہ خبر آ جائے یا اپنی آنکھوں سے آپ نے اس منظر کو دیکھ لیا ہو جہاں خطا کا امکان نہیں ہے، اسے متواتر کہتے ہیں۔ ابھی بھی میں نہیں سمجھا سکا، آسان کر رہا ہوں اور آسان کر دوں۔ ان روایات کو پڑھنے کا مطلب متواتر روایات، جسے سینکڑوں راویوں نے نقل کیا ہو، جسے بیسیوں اصحاب نے نقل کیا ہو، اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی روایت کہتی ہے کہ رسول خدا حسین کے عزا میں گریہ فرماتے تھے، اس متواتر ہونے کا مطلب یہ ہے آپ اپنی آنکھوں سے رسول خدا کو آنسو بہاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ یہ متواتر روایات ہیں۔ اگر اس تواتر کو نہ مانیں تو نہ آپ نے رسول خدا کو دیکھا ہے،
نہ آپ نے قرآن نازل ہوتے دیکھا ہے، نہ آپ نے جنگ بدر و احد دیکھا ہے، نہ ہی آپ نے کوئی اور معجزہ دیکھا ہے۔ ان سب پر ایمان اسی تواتر کی برکت سے ہے، حتیٰ قرآن ہے اسی تواتر کی وجہ سے، کیونکہ متواتر نقل ہوا ہے۔ رسالت مآب سے قرآن متواتر نقل ہوا ہے، اور وہ کچھ لوگ جو کہتے ہیں، کچھ بہت زیادہ تعداد میں ہیں ہمارے بھائی، وہ قرآن کو خبر آحاد سے ثابت کرتے ہیں۔ قرآن خبر واحد سے ثابت نہیں ہوتا، 1 2 3 4 کے کہنے سے کوئی آیت قرآن نہیں بنتی ہے۔ میں اس پہ پورا پروگرام کر رہا ہوں، اگر خدا نے توفیق دیا، اور بہت چھوٹی چھوٹی کلپ میں 5 منٹ کی صورت میں پورا پروگرام کر رہا ہوں، وہاں میں یہ تمام احادیث بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور ان ایام اعظام میں یہ تمام احادیث آپ تک پہنچیں گی۔ یہاں ممکن نہیں ہے میں حوالے بھی دوں اور یہ سب کروں اس میں، اور یہ سلسلہ آپ شاید جانتے ہوں، ہم ہر روز ایک حدیث بیان کرتے ہیں، اور اس حدیث کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ رسول خدا کی حدیث عن طریق المعصومین، معصومین کی روایت سے رسول خدا کی حدیث۔ لیکن ان احادیث کے لیے میں نے بدل دیا، میں نے کہا کہ اصحاب اور امہات المؤمنین کی روایت سے رسول خدا کی عزاداری۔ آپ جسے مانتے ہیں ہم وہ پیش کریں گے۔ یہ عزاداری مسلم ہے، متواتر ہے، متواتر لفظی بھی ہے، متواتر معنوی بھی ہے، متواتر اجمالی بھی ہے، جو سمجھ رہے ہیں ان کے لیے۔ اگر اتنے تواتر سے جو عزاداری آئی ہے، اس عزاداری کے دن آپ مری چلے جائیں، سوات چلے جائیں، تفریح کرنے چلے جائیں، اور آج کے دن جو عزاداری بدعت ہے، جو ہمارے برادران، آج برادران نہیں ہیں، وہ نواسب ہیں، نواسب سے ہماری کوئی برادری نہیں ہے، جو نواسب آج کے دن کو ایام عزا اعلان کر رہے ہیں، جو کہ بدعت ہے۔ 1400 سال ہوئے، کسی نے آج کے دن کوئی عزا کسی اور کے لیے نہیں منائی، اور جس کے لیے خلیفہ اول کا یوم وفات، یوم وصال، یوم شہادت، جو بھی کہیں آپ، 26 ذی الحجہ ہے، یکم محرم سے اس کا کیا ربط ہے؟ یکم محرم سے اس کا کوئی ربط نہیں ہے۔ عزاداری افضل ترین عبادت ہے، لیکن اسے اگر اس جگہ کیا جائے جہاں کے لیے نہیں ہے تو وہ بدعت ہے۔ نماز بہترین عبادت ہے، لیکن اگر آپ تراویح میں انجام دیں تو وہ بدعت ہے، وہ نماز نہیں ہے۔ یہ مسلمات میں سے ہے، اور ہمارے اہل سنت سے بڑے مراسم علماء سے، ان میں بڑی تعداد علماء کی ہے جو کہتے ہیں یہ بدعت ہے، اور اکیلے ہوں تو کبھی بھی نہیں پڑھتے۔ اور جنہوں نے اس بدعت کو ایجاد کیا، انہوں نے جب دیکھا، انہوں نے حکم دیا کہ پڑھو یہ نماز، اور جماعت سے پڑھو، اور اس طرح پڑھو، اور گھر چلے گئے۔ 2-4 دن بعد وہ آ کے انہوں نے دیکھا کہ سب نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے تعجب کیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا آپ نے خود کہا تھا، آپ کے حکم پہ ہو رہا ہے۔ تو ان کا جملہ ہے، کسی اور کا نہیں، ان کا خود جملہ ہے کہ جو لوگ گھروں میں سو رہے ہیں وہ ان سے بہتر ہیں، کیونکہ یہ بدعت کر رہے ہیں۔ اب یہ اپنا اپنا نصیب ہے، سنت عزاداری منانی ہے یا بدعت عزاداری منانی ہے۔ 1400 سال سے عزاداری بدعت، عزاداری بدعت کہہ رہے تھے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ سنت رسول کس طرح بدعت ہو سکتی ہے۔ آج پتہ چلا بدعت عزاداری کیا ہوتی ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ دو اعلانات ذرا سماعت فرما لیجئے۔ ایک اعلان تو یہ ہے کہ ابھی ویکسینیشن ڈرائیو یہاں ہو رہی ہے، جو لوگ
ویکسین لگوانا چاہتے ہیں 3 دن یہاں لیڈیز سائٹ پر بھی اور جینٹس سائٹ پر بھی ویکسینیشن ہوگی، اور اس میں جن کا یہ عقیدہ ہے یا ایمان ہے یا باور ہے کہ ویکسینیشن مفید ہے وہ اپنی ویکسینیشن کروا سکتے ہیں۔ جن کا یہ خیال ہے کہ مفید نہیں ہے ان کو اپنی آزادی ہے۔ یہاں ہونے کا مطلب ہماری طرف سے کوئی الزام نہیں ہے، کوئی شرعی حکم بھی نہیں ہے، ٹھیک؟ یہ آپ لوگوں کا اپنا فیصلہ ہے۔ جو ویکسینیشن کروانا چاہتے ہیں، یہ ہمارے برادران نے زحمت کی ہے، خدا انہیں جزائے خیر دے، وہ اپنے آپ کو ویکسین کر سکتے ہیں یہ 3 دن۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ آج بھی کوشش ہم نے کی تھوڑی جلدی مجلس شروع ہو جائے، اور البتہ تقریباً اسی وقت ہی ہو پائے گی، کل سے جتنی جلدی ہو سکے، اس لیے کہ حجت الاسلام والمسلمین آغا شیخ شفا نجفی دامت ظلہ مریض ہو گئے ہیں، اور ان کی جگہ ابھی بارگاہ علمدار بھی مجھے یہاں سے جا کے پڑھنا پڑے گا، جس کے لیے ہم اس مجلس کو جتنا پہلے شروع کر سکیں، وإلا پھر ہمیں تھوڑا سا مختصر کرنا پڑے گا۔ 9 بجے مجھے وہاں پہنچنا ہے، تو ہم اگر 8 شروع کریں تو ہم 45 منٹ آپ کی خدمت میں رہ سکتے ہیں اور اس عبادت کو انجام دے سکتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ تمام مرضائے اسلام کے لیے اور بالاخص شیخ محمد شفا نجفی کی جلد صحت یابی کے لیے انشاءاللہ آپ بھی دعا کریں گے، ہم بھی دعا گو ہیں۔ خدا تمام مریضوں کو شفائے عاجل عنایت فرمائے، اور جو بھی اس مرض میں مبتلا ہیں ان ایام عزا میں انہیں جلد از جلد شفا دے کر ممبر پر فرش عزا پر آنے کے قابل بنائے۔ ہم سارا سال درس تفسیر قرآن کرتے ہیں، ایک چھوٹی سی جماعت ہے، ان کے ساتھ ہم پہلے کووڈ سے پہلے یہاں وہ آ جایا کرتے تھے، کووڈ میں ہم آن لائن کرتے ہیں۔ ابھی اس عشرے کے لیے میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا مطالب یہاں آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور خواہش یہ تھی کہ اسی قرآن کا حاصل جو 1 سال پورا کام کیا ہے اس کا نچوڑ ان 10 دنوں میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ اس کے لیے پھر ہم نے سوچا کہ وہ مجلس بھی رہے، تفسیر بھی ہو، بچوں کے لیے بھی آسان ہو، کیا کیا جائے؟ تو ایک داستان کا انتخاب کیا ہے، داستان حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ان 9 دنوں میں 10 دنوں میں ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس داستان کو مرور کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ کے ذہن میں یہ آئے کہ اس داستان کی ضرورت کیا ہے، اسے مجلس میں بھی بیان کرے، فضائل امیر المومنین کم ہیں، اس کو چھوڑ کر ہم حضرت موسیٰ کی بات کیوں کریں؟ عرض یہ ہے کہ قرآن میں جتنا مقام حضرت موسیٰ کو ملا ہے، جتنا ذکر حضرت موسیٰ کا ہوا ہے، اتنا ذکر کسی کا بھی نہیں ہوا ہے۔ 100 سے زیادہ مرتبہ موسیٰ اور فرعون کا ذکر ہوا ہے۔ 136 مرتبہ حضرت موسیٰ کا نام قرآن میں آیا ہے، جبکہ رسول خدا جن پر یہ قرآن نازل ہوا ہے ان کا نام قرآن میں صرف 5 مرتبہ آیا ہے۔ یہ عظمت مصطفیٰ ہے کہ آپ کا نام صرف 5 مرتبہ آیا ہے، آپ کا ذکر اور آپ کا قصیدہ پورا قرآن ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں اگر نام نہ ہو، لقب ہو، تو وہ اس شخص کی عزت ہوتی ہے۔ یہ رسالت مآب کی اور آل محمد کی عزت ہے کہ ان کا یہ تمام ذکر عیسیٰ ہو یا موسیٰ ہو، شعیب ہو یا ابراہیم ہو، یوسف ہو، یا جو بھی نبی کا ذکر ہے، یہ تمام انبیاء کا ذکر در حقیقت ذکر محمد و آل محمد ہے۔ یہ میں اگر سمجھا سکوں، یہ 10 دن میں آپ کو سمجھ میں آئے گا، 1-2 جملوں میں سمجھ نہیں آئے گا۔
اگر ہم ان قصوں کو چھوڑ دیں، قصص الانبیاء کو اگر چھوڑ دیں، تو ان قصوں میں جو فضائل امیر المؤمنین ہیں اسے کون بیان کرے گا؟ ان قصوں میں اس خوبصورتی سے ان فضائل کو رکھا گیا ہے، اور دشمنان اہل بیت کے رذائل کو رکھا گیا ہے کہ دوست بھی اس کو پڑھتا ہے، دشمن بھی اس کو پڑھتا ہے۔ بات آپ تک انشاءاللہ پہنچ رہی ہے۔ آج کل ایک بہت بڑی سازش، جیسے ہم نے کہا، عزاداری کے خلاف چل رہی ہے، اور اس میں سوشل میڈیا کو استعمال کر کے اصحاب کے نام سے آیا جا رہا ہے کہ فلان نے کیونکہ اصحاب کی توہین کی ہے اس لیے پورے مکتب تشیع کی تکفیر کی جائے، کیونکہ فلان نے، ایک شخص نے توہین کی ہے، اس توہین کا بدلہ کیا ہے کہ پورے مکتب کی توہین کرو۔ پورے مکتب کی توہین کا مطلب کیا ہے؟ قرآن و رسول و ائمہ و تمام جو اسلامی عقائد ہیں ان کی توہین کرو۔ مکتب تشیع کی توہین صرف شیعوں کی توہین نہیں ہے، یہ قرآن کی بھی توہین ہے، یہ رسول خدا کی بھی توہین ہے، یہ خدا کی بھی توہین ہے، اس لیے کہ اس روئے زمین پر صحیح اسلام پیش کرنے والا ایک مکتب ہے، اسے مکتب تشیع کہتے ہیں۔ اب اصحاب کے نام پر آ کر اس شرپسندی کو پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس کے بعد بڑا مشکل ہے کہ آپ نے لوگوں کو ارشاد بھی کرنا ہے، چیزیں بتانی بھی ہیں، لیکن ماحول ایسا بنایا جا رہا ہے کہ آپ کچھ بول بھی نہ سکیں، اور ہم بولتے رہیں گے۔ یہ میں آپ کو یہاں ضمانت دے رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں بولیں گے۔ ہم ان حالات میں کیسے بولیں؟ قرآن نے ہمیں سکھا دیا، تم قرآن پڑھتے جاؤ، جو تمہارا مدعا ہے اس میں تولا بھی ہوتا چلا جائے گا، تبرہ بھی ہوتا چلا جائے گا۔ جی کر دی، اعلان ہو گیا۔ آئیے شروع کرتے ہیں قصہ کلیم، داستان حضرت موسیٰ۔ اچھا، اس 9 دنوں میں اسے ہم مکمل نہیں کر پائیں گے، میرا اندازہ ہے، کوشش میں کروں گا بہت تیز جاؤں اور مکمل کر لوں، اور اگر آپ درس تفسیر میں اگر آپ آئیں گے تو پھر یہ 1 سال کا کورس ہے، ہم اس کو 1 سال میں شاید مکمل کر سکیں۔ سب سے پہلے کہ یہ قصے آئے کیوں؟ کُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، ہم آپ پر، رسالت میں آپ سے ارشاد ہو رہا ہے، ہم آپ کو جو یہ قصص انبیاء سناتے ہیں، یہ کیوں سناتے ہیں؟ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ آپ کا قلب ثابت قدم ہو جائے، آپ کو ثبات مل جائے، آپ کو طاقت مل جائے۔ ان مشکل حالات میں اگر آپ کو طاقت چاہیے تو قرآن پڑھیے، قرآن آپ کو طاقت دے گا، آپ کو ہمت دے گا، آپ کو راستے بتائے گا کہ اپنا عقیدہ چھوڑے بغیر، اپنے عقائد پر کمپرومائز کیے بغیر کس طرح آپ اپنا تبلیغ بھی کر سکتے ہیں، مجلس بھی کر سکتے ہیں، فضائل بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کسی کی دل آزاری بھی نہیں ہوگی، یا انہیں قرآن بھی بین کرنا پڑے گا، یا پھر مجالس عزا سے انہیں دشمنی چھوڑنی پڑے گی۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، زمین میں جاؤ اور دیکھو۔ کیا دیکھنا ہے؟ آج کل بہت لوگ جا رہے ہیں ہماری طرف، گلگت بلتستان، وہاں جا کے کیا دیکھتے ہیں؟ پہاڑ، دریا، آبشار، یہ تو حیوانات بھی دیکھتے ہیں۔
انسان صرف ان کو نہیں دیکھتا، ان کے بعد وہ خالق کو دیکھتا ہے، وہ خالق کے جمال کو دیکھتا ہے. جنہوں نے خالق کی اطاعت کی ان کو جو جمال ملا وہ بھی دیکھتا ہے، جنہوں نے معصیت کی ان کا جو حشر ہوتا ہے اس کا بھی وہ مطالعہ کرتا ہے. قل سیروا فی الارض، زمین میں سیر. پھر ہم نے پڑھنا ہے قصہ نوح کو پڑھنا ہے، قصہ آدم کو پڑھنا ہے، قصہ ابراہیم پڑھنا ہے اور قصہ موسیٰ پڑھنا ہے. موسیٰ کی داستان ایک فرد کی داستان نہیں ہے، موسیٰ ایک فرد نہیں ہے، موسیٰ ایک قوم اور ایک ملت کا نام ہے، فرد کی داستان نہیں ہے. ایک یعقوب کا ایک بیٹا کنعان سے مصر آتا ہے اور وہاں وہ بنی اسرائیل کی شکل اختیار کر جاتی ہے. شروع میں ان پر انعام ہوتا ہے، ان کا سفر انعمت علیہم سے شروع ہوتا ہے اور چل کر وہ اس مرحلے تک پہنچتے ہیں جب وہ مغضوب علیہم بن جاتے ہیں. ایک قوم کا ہدایت کا سفر، انعام سے غضب تک کا سفر، اور اس سفر میں پیش آنے والے تمام حوادث کہ رہبران الہی کون ہوتا ہے، امام کون ہوتا ہے، رسول کون ہوتا ہے، وزیر کیسے بنتے ہیں، شریک کیسے بنتے ہیں، صحابہ کیا ہوتے ہیں، صحابہ کیا کرتے ہیں، رسول کے ساتھ ہونے والے کون ہیں، رسول کا ساتھ دینے والے کون ہیں، اور کس کا کیا انجام ہے، یہ سب قرآن ہمیں بیان کرتا ہے. اگر اپنا دیکھنا ہے رسالت مآب کے بعد کیا کیا ہوا، ہمیں تو نہیں بولنے دیتے. رسالت مآب کے بعد نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے موسیٰ کے بعد کیا کیا ہوا. جو موسیٰ کے بعد ہوا ہے وہی سب رسالت مآب کے بعد بھی ہوا ہے. ہم پڑھتے چلے جائیں گے اور یہاں تطبیق کرتے چلے جائیں گے، کوئی کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. پھر جو داستان، یہ قصہ جو شروع ہو رہا ہے حضرت موسیٰ کا، اور اس کا جو اینڈ ہے، اخیر ہے، وہ انما الہکم الہ واحد پر ہے کہ تمہارا رب صرف ایک ہے. اس تمام کہانی کا اختتام توحید پر ہے. اس توحید کو ہم نے اس قصہ حضرت موسیٰ سے سمجھنا ہے. اب اگر ہم قصہ حضرت موسیٰ میں یہ دیکھیں کہ ہم نے اس کو سمجھ کر اب اس کو کیسے تطبیق کرنی ہے، یعنی گزشتہ کہانی کو آج ہم نے اس سے کیا حاصل کرنا ہے. اگر آج حاصل نہ ہوا تو قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ بتائیں کہ موسیٰ کے والدہ کا نام کیا تھا، وہ پیدا کب ہوئے، ان کے ساتھ کیا حشر ہوا یا کیا سلوک ہوا، اور وہ کیسے انہوں نے اپنا سارا سفر طے کیا، کہاں گئے، کہاں کیا کھایا، ان کی تاریخیں کیا تھی. اس قسم کی کوئی انفارمیشن قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں درس ہے، قرآن میں اس قسم کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے. فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق. قسم ہے، شفق کی قسم کھا کر خدا عرض کر رہا ہے، ایک قسم. واللیل وما وسق، رات، ابھی ہم رات میں ہیں، اور رات جن چیزوں کو سمیٹ لیتی ہے اس کی بھی قسم. والقمر اذا اتسق، اور چاند کی بھی قسم جب وہ جوبن پر ہو. لترکبن طبقا عن طبق، تم مرحلہ بے مرحلہ منازل سے گزارے جاؤ گے. صحیح بخاری میں پڑھیں اس کا کیا مطلب ہے. صحیح بخاری میں ہے لترکبن سنن من کان قبلکم. اب میں ایگزیکٹ عبارت پڑھ رہا ہوں، ٹھیک، ایڈریس بھی دے دوں گا آپ کو، اور اگر ہو سکے ہم گزشتہ سالوں میں کرتے تھے، یہ حوالے آپ تک پہنچ جایا کرتے تھے واٹس ایپ کے ذریعے. اس سال بھی ہم کوشش کریں گے. میرے پاس سب لکھا ہوا ہے، اس میں کیونکہ زیادہ لکھا ہوا ہے میں کم آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اسے یا تو ایز اٹ از میں آپ کو فارورڈ کر دوں گا، اس میں سے یہ حصے آپ لے لیں، یا اس کو میں کوشش کروں گا کہ مختصر کر کے جتنا حصہ بولا گیا ہے وہ آپ تک پہنچ جائے. لَتَرْكَبَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ وَالْقُزْوَةِ بِالْقُزْوَةِ. جو کچھ گزشتہ
امتوں میں ہوا ہے وہ سب اس امت میں بھی ہوگا، قدم بے قدم، بالشت بے بالشت، ذراع بے ذراع، حتی لو دخلوا حجر ضب لدخلتموہ، اگر وہ کسی سوسمار کے بل میں بھی گھس گئے ہوں، اتنی تاریک جگہ پر بھی چلے گئے ہوں، اتنی بڑی غلطی، انسان سوسمار کے بل میں کیا کرنے جائے گا؟ اگر گزشتہ اقوام، گزشتہ ملتیں انہوں نے ایسا کوئی جرم کیا ہو، جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب یہ امت بھی کرے گی۔ بات واضح ہو رہی جی؟ جو کچھ ہوا ہے، اب ہم جو کچھ ہوا ہے وہ پڑھ رہے ہیں، جو کچھ ہوا وہ یہاں بھی ہوگا، جو کچھ موسیٰ کے بعد اصحاب موسیٰ نے کیا، اگلا جملہ میں نہیں بولتا، پہنچ گئے نا؟ ٹھیک، جو کچھ، یہ صحیح بخاری، میں اپنی بات نہیں کر رہا، ٹھیک، یہ صحیح بخاری کہہ رہی ہے، اور صرف صحیح بخاری نہیں ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، آیت 732 صحیح بخاری کی حدیث، صحیح بخاری کی 3456، صحیح مسلم کی آیت 6781، یہ سب حدیثیں ہیں، اس کو میں نہیں پڑھتا۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ ایک مشہور حدیث ہے، متواتر حدیث ہے، یا علی انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، ٹھیک، اس تمام روایت کا مطلب یہ ہے کہ ہماری امت، اے نبی تیری امت کی منزلت وہی ہے جو امت موسیٰ کی تھی، تیرے اصحاب بھی وہی ہیں جو موسیٰ کے اصحاب تھے، تیری اہل بیت بھی وہی ہے جو موسیٰ کے اہل بیت تھے۔ بہت عجیب مرحلہ فکر ہے، اور آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے، اور تمام مشکلات حل قرآن، اور وہ قرآن کی تفسیر صحیح بخاری صحیح مسلم، اس سے نیچے تو ہم آئے ہی نہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ اس صورتحال میں، اس مشکل حالات میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے؟ ہم سے کیا سوال ہوگا؟ ہم نے دیکھنا ہے کہ ان لوگوں میں سے جو موسیٰ کے ساتھ تھے، موسیٰ کے بعد تھے، ان میں سے کتنے لوگ شریعت موسوی پر رہے، ولایت موسیٰ پر رہے، وصی موسیٰ کا انہوں نے ساتھ دیا، ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ اور اکثریت نے اگر ساتھ چھوڑ دیا، اگر گوسالہ پرستی شروع کی، اگر اور گناہوں میں لگ گئے، تو پھر ہم ان کو نہیں کریں گے، ان سے ہم دوری اختیار کریں گے۔ اس میں تو کسی کو کوئی ناراضگی نہیں ہونی چاہیے۔ حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسألہ اللہ عز وجل عن اربع، قیامت کے دن ایک قدم بھی نہیں اٹھے گا جب تک 4 سوال نہ ہو جائیں۔ بہت مشکل مراحل ہیں اس زندگی میں بھی اور اس زندگی کے بعد بھی، اور وہ جو مشکل مراحل ہیں وہ شروع یہاں ہوتے ہیں۔ یہاں آپ کو قدم قدم پر پوچھا جائے گا، آپ سے پوچھا نہیں جا رہا ہے، لیکن آج کے ہر قدم کا سوال کل ہوگا۔ سمجھدار وہ ہے کہ وہ آج ہی ہر قدم پر جواب دے دے۔ کس سے کیا سوال ہوگا؟ ان عمرہ فیما افنا، آپ کی عمر سے سوال ہوگا، آپ نے اپنی عمر کہاں بسر کی، کہاں گزاری، اور آپ کے عمر کے یہ شریف ترین ایام ہیں، محرم کے یہ ایام شریف ترین ایام ہیں، مبارک ترین ایام ہیں۔ ان ایام میں آپ تبدیل ہو سکتے ہیں، ان ایام میں آپ حسین کے ہو سکتے ہیں، ان ایام میں آپ نورانی ہو سکتے ہیں، ان ایام میں آپ یزید پر لعنت بھیج سکتے ہیں، اپنے آپ کو پاک کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو حر کر سکتے ہیں۔ آپ سے سوال ہوگا، آپ کہاں گئے، کس مجلس میں گئے، کس کو سنا، سن کے کیا کیا، صرف سننے تک اکتفا کیا، کچھ خود بھی پڑھا، خود کچھ بھی پڑھایا۔ اپنے اپنے گھروں میں بھی جا کر مجلس کرو۔ میں اپنی ماؤں سے بھی عرض کرتا ہوں، بھائیوں سے بھی، اپنے بزرگوں سے بھی، اپنے گھر بیٹھو، اپنے سامنے کوئی کتاب کھولو اور اس میں سے ایک چھوٹی سی مجلس اپنے بچوں کے لیے ضرور پڑھو۔ یہ کام ضرور کریں۔
عن عمرہ فیما افناہ، اپنے عمر کو کہاں گزارا؟ ہم نے اپنی عمر کو عزاداری میں گزارا، عبادت خدا میں گزارا، محبت اہل بیت میں گزارا۔ عن جسدہ فیما ابلاہ، اس جسم کے بارے میں بھی سوال ہوگا، اس جسم کے ساتھ کیا کیا؟ خدا نے اتنا خوبصورت ایک معجزہ، ایک شاہکار 50 ٹریلین سیلز کا مجموعہ تمہارے اختیار میں دیا، تمہیں طاقت دی، تمہیں جوانی دی، تمہیں ہوش دیا، تمہیں ذکاوت دی، تمہیں سب کچھ دیا، تم نے اس جسم کے ساتھ کیا کیا؟ وَعَن مَالِهِ مِمَّا اكْتَسَبَهُ، تمہارے مال کے بارے میں بھی سوال ہوگا، اسے کہاں سے کمایا، اسے کہاں لگایا؟ وَأَنْ حُبِّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، آخری ہے لیکن آخری نہیں ہے، یہ اول و آخر سب یہی ہے۔ اس کے وجہ سے سوال ہوگا، جن کے دلوں میں محبت اہل بیت نہیں ہے ان سے یہ سوال نہیں ہوں گے کہ تم نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا، انہیں بغیر سوال جہنم میں ڈال دیں گے۔ ان سے کیا سوال؟ مال کہاں سے کمایا، کہاں لگایا، وہ بھی کوئی سوال نہیں ہے، جہاں سے بھی کمایا ہو، جہاں بھی لگایا ہو، کوئی ثواب نہیں ہے۔ عن حبنا اہل البیت، فقال عمر بن الخطاب، خلیفہ اول حضرت عمر نے سوال کیا، ما علامت حبکم یا رسول اللہ، آپ کی محبت شرط ہے، آپ کی محبت ہر قدم پر سوال ہوگا، آپ کی محبت کیا ہے؟ قال ھذا ووضع یدہ علی رأس علی ابن ابی طالب، امام علی کے ہاتھ پر، سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا میری محبت یہ ہے۔ ایک اور حدیث، اور آج میں مقدمے میں ہی رہ گیا اور ہم داستان شروع نہیں کر سکے۔ قال رسول اللہ یا سلمان من احب فاطمہ فہو فی الجنہ معی، جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ صلی علی محمد وآل محمد ومن ابغضها فهو فی النار یا سلمان حب فاطمہ ينفع فی 100 من المواطن، آپ نے سنی ہوئی حدیث ہے لیکن آج تھوڑا سا مختلف سنیے گا۔ حب سیدہ 100 جگہوں پر آپ کو کام دے گا۔ ایسر تلک المواطن، ان مواطن، ان جگہوں، ان منازل پر جہاں حب جناب سیدہ آپ کو فائدہ دے گا، جو سب سے آسان منزل ہے وہ کیا ہے؟ الموت والقبر والمیزان والحشر والصراط والمحاسبہ۔ اس کے ترجمے کی تو ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سب سے آسان منازل ہیں، تو مشکل منزل کون سی؟ یہ تو سب سے آسان ہوگا۔ یہ جناب زہرا کی محبت جہاں ہمیں کام دے گی، سب سے آسان یہ ہے، ٹھیک؟ میں نے خود جب بہت پہلے اس روایت کو پہلی دفعہ پڑھا اور آگے نہیں پڑھا تھا، اس کے بعد میں نے سوچا یار یہ تو سب سے آسان، سب سے مشکل تو سارے گنا دیے، اب اس سے مشکل میں کہاں سے تلاش کروں؟ جن مشکل مقامات پر حب
سیدہ ہمارے کام آئے گی، قبر میں کام آئے گی، حشر میں کام آئے گی، صراط میں کام آئے گی، میزان پہ کام آئے گی، اور ہمیں جنت میں بھی لے کر جائے گی۔ ہم تو سمجھتے تھے ہمارے زندگی کے سب سے مشکل مراحل یہی ہیں، قبر سے شروع ہوتے ہیں، لیکن مومن کے لیے قبر مشکل جگہ نہیں ہے، مومن کے لیے قبر سب سے آسان جگہ ہے، اس لیے کہ جب مومن مرتا ہے اس کے استقبال کے لیے علی تشریف لاتے ہیں۔ پھر مشکل مرحلہ کہاں ہے؟ سو ہیں، کوئی دو چار جگہ بھی نہیں ہیں۔ وہ مشکل مراحل جہاں حب فاطمہ کام دیتی ہے وہ اس دنیا میں ہیں۔ وہ مشکل مراحل جہاں آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے، میں کس طرف جاؤں، میں اس طرف جاؤں یا اس طرف جاؤں۔ فدق غصب کرنے والے پر لعنت کرنا بڑا آسان ہے، اپنے مال میں سے حق سیدہ نکالتے ہوئے آپ کا فیصلہ مشکل ہو جاتا ہے۔ محبت فاطمہ اس مشکل فیصلے کو آسان کر دیتی ہے۔ ایک طرف مال کی محبت ہے، ایک طرف جناب سیدہ کی محبت ہے۔ یہ مشکل مرحلہ ہے کچھ لوگوں کے لیے، سب کے لیے نہیں ہے، بہت سے لوگوں کے لیے بڑا آسان ہے، ہر کسی کا اپنا ہے۔ میں ایک اور مشکل مرحلہ، مثالیں بہت ہیں، وقت میرے پاس کم رہ گیا۔ حر بہت مشکل جگہ پر تھا، بہت مشکل مرحلے میں تھا۔ ایک طرف دنیا تھی، ریاست تھی، امارت تھی، کنیزیں تھیں، غلام تھے اور سب کچھ تھا، سرداری تھی، اور دوسری طرف موت ہے، اسارت ہے، بدبختی ہے ظاہراً۔ اس مشکل فیصلے کو کس نے آسان کیا؟ حب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے۔ دنیا کے مشکل فیصلوں میں زہرائے مرضیہ کو یاد رکھو، جناب سیدہ سے تمسک کرو، سارے مشکل فیصلے اتنے آسان ہو جائیں گے، تم ظلمت سے نور میں آ جاؤ گے، تم غلام سے حر ہو جاؤ گے، تمہیں ذلت سے عزت نصیب ہوگی، اگر مشکل فیصلوں کی بنیاد حب فاطمہ ہو۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ حدیث میں ہے من بکا و ابکا عشرہ فلہو و لہم الجنہ، جو روئے اور 10 آدمیوں کو رلائے تو ان 10 افراد کے لیے بھی اور رلانے والے کے لیے بھی جنت کی ضمانت صادق آل محمد دے رہے ہیں۔ جس طرح نماز جماعت میں فضیلت ہے نا، زیادہ لوگ ہوں تو رونے میں بھی اگر زیادہ لوگ روئیں تو اس رونے کی فضیلت بھی زیادہ ہے۔ صحابی نے تعجب کیا کہ 10 آدمیوں کو رلانے پر جنت، فرمایا من بکا و ابکا 9 فلہو و لہم الجنہ، جو 9 آدمیوں کو رلائے اور خود روئے اس پر جنت واجب ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا جو روئے اور ایک شخص کو رلائے اس کے لیے جنت واجب ہے۔ جب صحابی نے تعجب کیا تو امام نے تعبیر بدل دی، عجیب آخری جملہ ہے، من بکا و ابکا او تباکا، کوئی روئے، رلائے یا رونے کی شکل بنوائے۔ اگر رونا نہ آئے مصائب میں تو اظہار غم ضرور کرو،
ہاتھ سینے پہ ضرور رکھو، اپنا سر ضرور پیٹو، وجب لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ کیوں جنت واجب ہے؟ ایسا کیا ہوا ہے کربلا میں؟ امام ارشاد فرماتے ہیں یبن الشبیب ان کنت باکیا للشیء، اگر کسی چیز پر روتے ہو فابکی للحسین، تو میرے جد حسین پر گریا کرو، فإنہ ذبح کما یذبح الکبش، مجھ سے شاید ترجمہ نہ ہو سکے، اس طرح ذبح کیا حسین کو جس طرح قربانی میں آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ میں عرض کروں گا مولا، جانور کو تو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا جاتا، جانور کو ذبح کرنے کے بعد پائمال نہیں کیا جاتا، اس کے جسد پر گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے، اس کا سر نو کے نیزے پہ بلند نہیں کیا جاتا، کبھی جانور کو جانوروں کے سامنے ذبح نہیں کیا جاتا۔ آپ نے یہ تشبیہ کیسے دی؟ شاید امام فرمائیں جب جانور ذبح ہوتا ہے تو کوئی منع کرنے والا نہیں ہوتا، فرزند رسول حسین ذبح ہوتے رہے، کلمہ گو دیکھتے رہے، کوئی منع کرنے، اجرکم علی اللہ۔ کتنا مشکل تھا حسین کے لیے کربلا کی طرف تشریف لانا۔ ام سلمہ نے روکنے کی کوشش کی، کہا حسین کربلا کی طرف نہ جانا۔ آپ نے فرمایا اماں مجھے کربلا جانا ہے، اس سفر سے آپ مجھے نہ روکیں، اور پھر وہ خاک شفا دی، کہا اس خاک کو اس خاک کے ساتھ رکھ لینا جو خاک رسول خدا نے آپ کو عطا کی تھی، جب یہ خاک سرخ خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا حسین کرب و بلا میں مارا گیا۔ ایک ماں کے لیے کتنا سخت ہے، ہر روز خون کی طرف، خاک کی طرف دیکھتی ہے، مصلی عبادت میں خالق کے سامنے سجدہ ریز ہو کر دعا کرتی ہے، خدایا میرے حسین کی خیر ہو۔ ایک دن ام سلمہ نے خواب میں کیا دیکھا؟ رسول خدا پریشان حال ہیں، بال پریشان ہیں، محاسن خاک آلود ہیں، اور تشریف لائے۔ ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا یہ حال کیوں ہے؟ کہا کربلا میں میرا حسین مارا گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ ام سلمہ خاک کی طرف بڑھی، خاک خون میں تبدیل ہو گیا۔ ام سلمہ نے فریاد کی میرا حسین مارا گیا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، تمام مسلمانوں کو، عزاداروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، جو عزادار مریض ہیں ان کو شفاء عاجل عنایت فرما، بالاخص الحاج مصطفیٰ گوکل اور رضا پیر بھائی، شیخ محمد شفا نجفی اور تمام مرضاء اسلام کو شفاء عاجل عنایت فرما۔ جن مومنین نے اس فرش اعضاء کو بپا کرنے میں تعاون کیا ہے، مخصوصاً سید محیمن بہبہانی، خدا انہیں اجر جزیل عنایت فرمائے۔ ہم سب کو امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے اعوان و انصار میں قرار دے، امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔